تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. صدق اللہ العظیم. جیسا کہ اس سے پہلے یہ بات بتلائی گئی کہ اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی چیز دی جاتی ہے، مال یا اور کوئی چیز، اور خرچ کرنے کے بعد اللہ کے راستے میں دینے کے بعد پھر انسان اگر احسان جتلائے یا تکلیف پہنچائے، جس کو اوپر فرمایا تھا ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، نہ احسان جتلائے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ کام کیا، وہ فلاں کام کیا، احسان جتلائے، اور نہ تکلیف پہنچائے کہ مار پیٹ کرے یا دھکا دے کر نکال دے یا گالی گلوچ کرے، تو اس قسم کی کوئی حرکت نہ کرے، تو پھر یہ صدقہ اور یہ خیرات اور یہ اللہ کے راستے میں دیا ہوا یہ مقبول ہے. یہاں یہ جو آیت کریمہ ابھی تلاوت کی گئی، اس میں دوبارہ تاکید کے ساتھ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ ایمان والو تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر باطل نہ کرو، کہ اس طرح احسان جتلانے سے اور تکلیف پہنچانے سے انسان کا یہ جو صدقہ ہے، یہ خیرات ہے، باطل ہو جائے گا. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، آدمی جب احسان جتلاتا ہے تو احسان جتلانے کے نتیجے میں، جیسا کہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ جو آدمی صدقہ دے کر احسان جتلاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے شفقت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھے گا، شفقت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھے گا، رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. جس وقت کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اور اس کے فضل و کرم کا محتاج ہوگا، جس وقت کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو نظر شفقت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھے گا. اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس کی شلوار، جس کا پائجامہ، لنگی، جو کچھ بھی ٹخنوں سے نیچے ہوگی، تو اللہ تعالیٰ بھی اسے شفقت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. اور ایک اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس کے ٹخنوں سے نیچے یا شلوار وغیرہ پائجامے جو بھی ہے
وہ ٹخنوں سے نیچے ہوگی تو اللہ وہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، یہ 2-3 گناہ ہمارے معاشرے میں ایسے پائے جاتے ہیں۔ یہ تو ضمناً ایک بات چھڑ گئی تو بتلا دوں کہ ہمارے معاشرے میں 2-3 گناہ ایسے ہیں کہ جس میں انسان 24 گھنٹے گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، 24 گھنٹے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ 3 گناہ تو بے انتہا عام ہے، جس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، اس قدر عام ہے۔ اور اس گناہ کی نفرت، قباحت، برائی جو دل کے اندر ہونی چاہیے وہ بھی دل سے نکل چکی۔ ایک چیز تو جو بال ہے کہ بال کا بڑا چھوٹا ہونا، بال کا سرخہ برابر سرابر نہ ہونا، کہ اوپر کے بال برابر، نیچے کے بھی بال برابر ہونے چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بال تھے وہ آپ کے بال بالکل برابر سرابر تھے، بڑے تھے تو پھر پورے کان کی لو تک تھے، اور اگر آپ چھوٹے رکھتے تو پھر جیسے کہ آپ نے حلق بھی کروایا۔ تو بال کا برابر سرابر ہونا، اور اس سلسلے میں تو بڑی وعیدیں بھی ہیں بال کا چھوٹا بڑا ہونا، جیسا کہ ہمارے یہاں عام طور پر جو اسٹائل بال کی جاتی ہے وہ ہیرو کو دیکھ کر کہ اس کے بال بالکل اوپر کی طرف سے الگ ہیں، نیچے کی طرف سے الگ ہیں، یوں سمجھو کہ جیسا کہ قاری احمد علی کے بیان کے اندر ادھر کا حصہ یتیم، یہاں کا مسکین، یہاں کا محتاج، اوپر کا مالدار، 3 حصے ایسا۔ تو آج کل اسی طرح کے بال رکھے جاتے ہیں جو کہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہ مناسب بھی نہیں ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ انسان 24 گھنٹے گناہوں میں رہتا ہے مبتلا۔ اور دوسرا گناہ داڑھی کا منڈوانا، ایک مشت جو ہے، اپنی جو مشت ہے اسی کو، تو ایک مشت سے جو زائد داڑھی ہے اس کو تو کٹوا سکتا ہے، اس سے کم کٹانا یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ تو مشت اپنے داڑھی کا کٹوانا۔ اسی طرح تیسرا جو گناہ ہے وہ یہی کہ پائجامے کا ٹخنے سے نیچے ہونا۔ یہ 3 گناہ اس قدر عام ہیں کہ جس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ گناہ ہے اور بڑے سنگین گناہ ہیں۔ اس لیے آدمی جیسے کہ مان لو کہ نماز پڑھنے کے لیے آیا، اب نماز پڑھنے کے لیے ٹخنے اوپر کر لیے تو کوئی گناہ، تو اس کا تو ارادہ یہی ہے کہ میں نماز کی حد تک یہ کام کروں گا، نماز کے بعد پھر واپس دوبارہ ٹخنے کہ یہ پائجامہ نیچے چلا جائے گا ٹخنے کے نیچے، تو اس وقت بھی یہ گنہگار ہی رہے گا۔ تو یہ ایسا گناہ ہے کہ نیکی کرتے وقت بھی اس کا یہ گناہ میں رہتا ہے، گویا کہ اگر 100% اسے اجر ملنا چاہیے تو یہ مائنس ہو کر اسے اجر دیا جائے گا۔ یہ ایسا گناہ ہے، سوئے گا تب بھی گنہگار۔ بہرحال یہ 3-4 گناہ ایسے ہیں جو انسان گناہ میں مبتلا رہتا ہے، 24 گھنٹے گناہوں میں رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو حدیث شریف میں جو احسان جتلائے گا اور یہ تکلیف پہنچائے گا، اس طرح صدقہ و خیرات کرے گا تو اللہ تعالیٰ شفقت کی نگاہ سے اسے نہیں دیکھے گا۔ فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جس طرح کہ وہ شخص کہ جو اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ مجھے کہیں کہ دیکھو کتنا سخی آدمی ہے، دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو جس طرح لوگوں کو دکھانے کے لیے جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ اس کا صدقہ و خیرات باطل ہے، اسی طرح یہ احسان جتلانا اور یہ تکلیف پہنچانے والے کا صدقہ بھی باطل ہے۔ اللہ کے علاوہ جیسا کہ اس سے پہلے بھی بتلایا کہ جو آدمی ریاکار، ریا کے لیے، دوسروں کو دکھلانے کے لیے، اپنی تشہیر کے لیے کہ میری شہرت ہو جائے، میرا نام ہو جائے، اس لیے کوئی کام کرتا ہے یا کوئی خرچ کرتا ہے، تو یہ قیامت کے دن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جس کے لیے کیا تھا تو اسی سے اجر لے لے۔ تو یہ اس کا صدقہ و خیرات اور اس کی جو نیکی ہے وہ سب کے سب باطل ہو جائے گی۔ انسان کو چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرے۔ آج جیسا کہ ہم دیکھ لیں کہ شادی بیاہ کے اندر یا اور موقع سے جو کور دیے جاتے ہیں یا اور کسی موقع پر تقریب میں بلایا جاتا ہے تو آدمی کور دیتا ہے، تو کور دیتا ہے تو جی چرا کر یا زبردستی نیکی کے طور پر تو دیتا نہیں ہے، یا اس لیے دیتا ہے کہ لیا ہے تو دینا تو پڑے گا، یا یہ کہ نہیں دیں گے تو تانا ملے گا کہ دیکھو سب کا کھا کر نہ کھسک گئے، تو ایسا تانا سننے ملیں گے، پتہ نہیں کیا سے کیا۔ تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر انسان پیسہ دیتا ہے، کور دیتا ہے وغیرہ جو بھی کچھ کام کرتا ہے۔ تو اب اس کا کور دینے سے تو کوئی اس کو اجر و ثواب تو نہیں ملا، کوئی اجر و ثواب نہیں ملا۔ تو انسان اپنی نیت بدل دے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہو سکتا ہے، تو اپنی نیت کو بدل دے۔ نیت کو بدل کر دے گا تو صلہ رحمی بھی ہو جائے گی، رشتہ بھی نبھ جائے گا اور ثواب بھی مل جائے گا۔
تو ہمارے تو ایسا ہی ہونا چاہیے، جیسے دکاندار یہی سوچتا ہے نا کہ ایک کا 100 کیسے مل جائے، لیکن ہم دین کے اندر یہ نہیں دیکھتے کہ ایک کے 100، بلکہ ہم تو ایک کو بھی مائنس میں کر کے آئے ہیں۔ تو ہمارے یہ سوچنا چاہیے کہ جب میں یہ 100 روپے دے رہا ہوں، کور دے رہا ہوں یا جو چیز دے رہا ہوں، تو یہ 100 پر مجھے اجر ملنا چاہیے۔ کیسے اجر ملے؟ نہیں یہ کہ یہ 100 میرا برباد ہو جائیں۔ تو انسان کو یہ ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم جس جگہ بھی جائیں، اگر ہو اولاً تو دل سے دے، یہ دل چرا کر اس طرح تو نہ دے، بلکہ خوشی سے دے۔ اگر ہو تو دے اور نہ ہو تو نہ دے۔ غرض یہ کہ دینا ہے تو پھر یہ نیت کر کے دے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، خوشی ہے تو خوشی کے موقع پر دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کا مجھے اجر دے گا، بدلہ دے گا، اس نیت سے دے۔ غرض فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، کہ جو اپنا مال لوگوں کو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، جیسے کہ پانی کی پرب بنا دی یا رفائی کام کر دیا اور بہت سے کام کر لیے، تو عام طور پر انسان کے دل میں جو نیت ہوتی ہے وہ یہی میرا چرچا ہونے لگے کہ دیکھو میں کتنا بڑا مالدار آدمی، کتنا سخی آدمی ہے۔ تو ایسے آدمی کا خرچ کیا ہوا یہ باطل ہو جائے گا۔ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ جو اپنے لوگوں کے لیے اپنے مال کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اگر اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی قدرت پر ایمان ہوتا، آخرت کے دن پر ایمان ہوتا، قیامت کے دن پر ایمان ہوتا کہ مجھے مر کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اسے جواب دینا ہے، تو پھر انسان یہ اس طرح لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ نہ کرتا۔ تو جس طرح یہ باطل، اسی طرح اوپر والی 3 شکل، تو گویا 3 شرطیں بتلا دی صدقے کے اور خیرات کے باطل ہونے کی۔ ایک تو اوپر وہی احسان جتلانا، تکلیف پہنچانا اور لوگوں کو دکھلاوے کے لیے خرچ کرنا، یہ 3 شرطیں کہ اس کی وجہ سے صدقہ اگر یہ پائی جائے گی تو صدقہ باطل ہو جائے گا۔ آگے مثال سے سمجھایا ہے، جو آدمی لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اس کو ایک مثال سے سمجھایا، حسی مثال سے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، کہ جو اللہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اس کی مثال اس چٹان کی طرح ہے جس پر مٹی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اور اس پر تیز بارش آ جائے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو مٹی وغیرہ سب بہہ جائے اور صرف چٹان باقی رہ جائے۔ یعنی چٹان ہے جس پر مٹی ہے، حقیقت میں تو وہ مٹی ہے نہیں، وہ تہ جمی ہوئی ہے مٹی کی، تو وہ مٹی ہے، اور اس پر انسان یہ خیال کر کے کہ میں اس مٹی پر کوئی دانہ، کوئی بیج بو دوں اور کوئی فصل اگ جائے گی، بیج بونے کے نتیجے میں فصل اگے گی، درخت اگے گا، پھل نکلیں گے، تو یہ اس نیت سے اس نے بیج بویا، اور جب تیز بارش آئی فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، تو تیز بارش آنے کے نتیجے میں سب مٹی جتنی بھی تھی سب کے سب بہہ گئی اور صرف چٹان باقی رہ گئی، وہ بیج سب چلا گیا، صرف چٹان باقی رہ گئی۔ تو گویا اس بیج سے، اس دانے سے اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ بارش آیا تو وہ تو دانہ چلا گیا، بہہ گیا، مٹی بہہ گئی تو وہ دانہ بھی بہہ گیا، تو اس دانے سے، اس بیج کے بونے سے کوئی فصل نہیں ہوگی، کوئی اسے فائدہ حاصل نہیں ہوا، کوئی پھل نہیں ملا۔ بالکل اسی طرح جو ریاکار آدمی ہے، وہ ریاکار آدمی، اس کے اس دینے سے، صدقہ و خیرات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی اسے فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کوئی ثمرہ حاصل نہیں ہوگا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، جو کچھ بھی اس نے کمایا ہے، اپنی کمائی میں سے جو کچھ بھی خرچ کیا، یہ لوگ کسی چیز پر، اس میں سے کسی چیز پر قادر نہیں ہوں گے، یعنی اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی جتنے لوگ بھی ہیں جو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، جتنے بھی نیکی کے کام ہوں چاہے وہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ نہیں بتلاتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پر ہے۔ دیکھیے ایک اور بات اس سے کہ آدمی کو نیک کام کی توفیق یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ دنیا جو ہے وہ تو انسان اگر اسے لات بھی مارے گا تب بھی دنیا جو مقدر کی وہ تو مل کر رہے گی، لیکن جو ایمان ہے اور جتنی نیکی کے کام ہیں، یہ جتنے بھی کام ہیں، وہ انسان کو محتاج بن کے کرنے پڑیں گے، محتاج بن کے اللہ کی طرف آنا پڑے گا، تبھی وہ چیز اسے ملے گی اور اللہ کی طرف سے توفیق اسے ملے گی۔ گویا نیک کام کی قرات کی یا تلاوت کی یا نماز کی توفیق کا مل جانا، یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے، اور ان چیزوں کی توفیق کا نہ ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پر ہے۔
کہ انسان نماز کی توفیق نہیں ملی، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نہیں ملی، صدقہ و خیرات کی توفیق نہ ملی، جتنے بھی نیک کام ہیں اس کی توفیق کا نہ ملنا، یہ یوں سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پر ہے کہ اس کا دل نہیں لگ رہا ہے، یہ جا نہیں رہا ہے نیکی کے کام کی طرف. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہدایت نہیں دے گا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سیدھے راستہ نہیں دکھلا، یہ سزا کے طور پر ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اب یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی دوسری ان لوگوں کی جو لوگ کے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں. ظاہر ہے اللہ کی رضامندی یہی اصل ہے. جس آدمی کو اللہ کی رضامندی حاصل ہو گئی ساری چیز اس کی ہے، اور جس کو اللہ کی ناراضگی مل گئی تو سمجھو کہ دنیا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ سب چیز سے محروم ہے. تو رضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رضامندی یہ سب سے بڑی چیز ہے. ارے جنت سے بھی بڑی چیز اللہ کی رضامندی ہے. جنت کا ملنا اللہ کی رضا پر موقوف ہے. اللہ راضی ہوگا تو جنت ملے گی. ناراضگی پر کوئی اچھی چیز دیتا ہے؟ اگر باپ ناراض ہو بیٹے سے تو اس کو پراپرٹی ملے گی. اگر وہ باپ نافرمان باپ جو ہے بیٹا باپ کا نافرمان ہو اور ناراض کرنے والے کام کرتا ہو اور خوب زندگی پر تکلیف پہنچائی ہو تو باپ کیا کرے گا؟ کیا بڑی بڑی پراپرٹی اسے مل جائے گی؟ بلکہ فرما بردار بچہ ہے تو اس کے لیے زیادہ حصہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہی پر جنت انسان کو ملے گی. تو رضامندی سب سے بڑی چیز ہے. تو انسان کو جو کام کرنا چاہیے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے. تو جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور ان کا دوسرا مقصد کیا خرچ کرنے کا؟ ایک تو رضامندی، وہ تثبیتا من انفسہم، اپنے آپ کو اپنی جانوں کو ثابت قدم رکھنا، ثابت رکھنا، یعنی نفس کی اصلاح مقصود ہوتی ہے تاکہ دل جو ہے وہ نیکی کے کاموں میں اور خرچ کے کاموں میں جم جائے، اور دل کے اندر سے جو بخل ہے، کنجوسی، وہ دور ہو جائے، ختم ہو جائے، اور سخاوت کا مادہ پیدا ہو جائے. تو یہ دوسرا مقصد ہے وہ تثبیتا من انفسہم. ان لوگوں کی مثال کیسی ہے؟ کمثل جنہ، اس باغ کی طرح ہے، بربوہ، جو اونچی جگہ پر ہو، اس باغ کی طرح جو اونچی جگہ پر ہو، اصابہا وابل، اور وہاں تیز بارش آ جائے، فآتت اکلہا ضعفین، تو دگنا چگنا کر کے وہ پھل دے اور سبزیاں وغیرہ یہ ثمرات اسے مل جائے، تو وہ دگنا وہ پھل اگائے اور ثمرات برآمد ہوں. فآتت اکلہا ضعفین فإن لم یصبھا، اور اگر تیز بارش نہ ہو بلکہ ہلکی ہلکی پھوار، فطل یعنی ہلکی پھوار، ہلکا بارش بھی ہو، تب بھی وہ کارآمد ہے، تب بھی وہ فائدہ مند ہے، سود مند ہے. مثال کا مطلب یہ ہے کہ اگر باغ ہو، اونچی جگہ پر باغ ہو اور وہاں تیز بارش برسے تو ظاہر ہے تیز بارش کے نتیجے میں جو پھل ہوں گے وہ زیادہ ہی آئیں گے. تو اسی کو کہا فآتت اکلہا ضعفین. اور اگر تیز بارش نہیں بھی ہوئی تب بھی وہ پھل تو برآمد ہوں گے، زیادہ نہیں تو کم. مثال مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ تیز بارش سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو خوب خرچ کرتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ اللہ کے راستے میں مال لٹاتے ہیں، خوب مال خرچ کرتے ہیں، خوب مال خرچ کرتے ہیں. تو ان لوگوں کی مثال تیز بارش کی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر دیتا بھی انہیں اسی طرح ہے. اور ایسے بہت سے لوگوں کی مثال ہے دنیا میں، آج بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو کروڑوں اور ابجوں روپے خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں بے انتہا دیتا ہے، ان گنت دیتا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اپنی پراپرٹی، اپنی جو کمائی ہے، اپنی کمائی میں اللہ کو شریک کرتے ہیں. اور اللہ کو شریک، جیسے کہ مثال کے طور پر اگر ان کی آمدنی 1 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، جتنی آمدنی ہے تو اس آمدنی میں اللہ کا حصہ رکھتے ہیں. اگر 1 لاکھ ہے تو 1 لاکھ میں 1000 اللہ کا حصہ، کہ 1000 جو ہے وہ اللہ کے راستے میں. اس طرح اپنی آمدنی میں اللہ کا حصہ رکھنے کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے انتہا برکت عطا فرمائی، اور کہ وہ بہت سے پراپرٹی کے، بہت سی فیکٹریوں کے مالک ہو گئے. ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ، تو ایسے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں جو خوب خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں بے انتہا دیتا ہے، ان گنت دیتا ہے. اور جو آدمی زیادہ خرچ نہیں کرتا، ہلکا پھلکا خرچ کر دیتا ہے، روزانہ کچھ دے دیا، کسی کی کچھ مدد کر دی ہلکا پھلکا، تو یہ بھی نفع سے خالی
نہیں ہے، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، یہ بھی اس کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ اسی کو یہاں پر فرمایا فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، یہ بھی کافی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، دیکھ رہا ہے کہ تم جو چیز خرچ کر رہے ہو اس کو بھی جانتا ہے، اور تم کس نیت سے خرچ کر رہے ہو، تمہارے دل کی کیا نیت ہے اس نیت کو بھی جانتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو 3 باتیں قسم کھا کر فرمائی، قسم کھا کر ارشاد فرمائی 3 باتیں۔ پہلی بات آپ نے فرمائی قسم کھا کر کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ جو آدمی صدقہ و خیرات کرتا ہے اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ یہ ہمارا دھوکہ ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی یہ چیز، یہ بالکل ہمارا دھوکہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر مال دیں گے تو کم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے قسم کھا کر فرمایا کہ صدقے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے۔ تو یہ ہمارا دھوکہ ہے۔ اب ہمیں عجیب ہے ہمارا حال کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یقین نہیں ہے۔ اگر ایک فریج لو، ایک موبائل لو، موبائل والا جو کہہ دے اس کی بات ماننے کے لیے تیار کہ نہیں ایسا ہی ہوگا، فریج والا کہہ دے کہ اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے، اس کے بغیر استعمال کریں گے تو خراب ہو جائے گا، واشنگ مشین اگر اس طرح استعمال کریں گے تو خراب ہو جائے گا، اس کی بات تو ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین نہیں آ رہا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ خرچ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا، جیسا کہ آگے تفصیل سے آئے گا شیطان کا دھوکہ کیا ہے۔ اور دوسری بات آپ نے قسم کھا کر فرمائی کہ جس پر ظلم کیا جائے اور وہ ظلم پر صبر کر لے، تو عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے نا کہ آدمی اگر صبر کر لے تو میری عزت چلی جائے گی، ذلیل ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے قسم کھا کر فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ اسے عزت دے گا، اس کے صبر کے نتیجے میں ذلیل نہیں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ اسے عزت دے گا۔ یہ قسم کھا کر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور تیسری بات آپ نے قسم کھا کر فرمائی کہ جو سوال کا دروازہ کھولتا ہے، جیسے کہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں معمولی، اس کی بھی بہت سارے مسائل ہیں، تفصیل اس سلسلے میں کہ کب سوال کر سکتا ہے۔ تو جو آدمی سوال کرتا ہے، سوال کا ہاتھ دروازہ کھولتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فقر کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتا ہے، پھر وہ غریب ہی رہتا ہے، محتاج ہی رہتا ہے، مانگتا ہی رہتا ہے۔ یہ بھی قسم کھا کر آپ نے ارشاد فرمائی بات۔ اس لیے انسان کو بھی سوال سے اللہ کے سامنے سوال کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، زبان سے بھی اللہ سے مانگے، دل سے بھی اللہ سے مانگے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان کو امید ہوتی ہے نا کہ یہاں سے تو آ ہی جائے گا، دل سے بھی امید انسان رکھتا ہے، تو دل سے بھی سوال ہی نہ بنے، کسی سے امید نہ لگائے، صرف اور صرف اللہ ہی سے امید لگائے۔ جیسے کہ اس سے پہلے بھی بتلایا تھا، ہمارا جو رشتہ وغیرہ ٹوٹتا ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے، اس دشمنی کی سب سے بڑی بنیادی وجہ امید۔ بھائی سے امید لگائے ہوئے کہ یہاں سے تو یہ تو کرے گا ہی، باپ سے امید لگائے ہوئے، بہن سے امید لگائے ہوئے ہیں، چاہے وہ امید کسی بھی سلسلے میں ہو۔ تو امید لگانے کے نتیجے میں اب جب وہ اسے کچھ کام حوالے کرے گا، کوئی چیز حوالے کرے گا، کوئی کام سونپے گا، اب وہاں سے انکار ہوگا، نہ آئے گا، انکار ہوگا، مثبت میں جواب نہیں آئے گا، تو پھر انسان پھر وہی ناراض ہوگا، دشمنی نفرت پھر وہاں سے پیدا ہوگی۔ تو انسان جب امید دوسروں سے لگائے رکھتا ہے اور امید کے خلاف جب ہوتا ہے تو پھر اس کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ امید ہی کیوں لگائے کسی سے، صرف اور صرف اللہ ہی سے امید انسان کو لگانی چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال بیان فرمائی، وہ بھی حصی مثال سے اللہ نے سمجھایا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس میں یہ بات سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی اور اس کی زندگی کا دار و مدار اور اس کی زندگی کا انحصار اسی نعمت پر ہے، وہ اس کی زندگی اسی نعمت سے چل رہی ہے۔ اگر یہ نعمت اس سے چھین جائے تو یہ بالکل خلاش، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، اب یہ زندگی کیسے گزارے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت اسے دی ہو کہ جس کا گزارا اسی نعمت پر ہو، اور وہ نعمت اس سے چھین جائے تو ایسے انسان کی کیا حالت ہوگی، ایسے انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ جیسے کہ مثال مخصوص حصے مثال ہمارے یہاں تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ ابھی اتراکھنڈ کے اندر جیسا کہ ہائی کورٹ نے یہ اعلان جاری کر دیا کہ مکانات پر بلڈوزر پھرا دیے جائیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب انسان
تو اب اس وقت بھی جھوپڑے کی قیمت ہوگی نا. ویسے تو 3 منزلے کا بنگلہ ہو یا جیسا بھی ہو تو انسان کیا کہتا ہے اتنا ہی ہے, اس پہ بھی ناشکری کرتا ہے. لیکن جب چھین جائے تو اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نعمت دی, اب نعمت اس سے چھین جائے, اس کو اس چیز کا احساس بھی نہ ہو اور چھین جائے اچانک, تو انسان کیسا پریشان حال ہو جائے گا. تو یہاں پر دیکھیے, خیر اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کے گھروں کی بھی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور کوئی رستہ ان کے لیے نکال دے, ہموار کر دے, ساری پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کے دلوں کو بھی پھیر دے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی مثال بیان کرنا چاہتا ہے. جو لوگ ریا کے لیے, دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں, انہی کی مثال یہ ہے یہاں پر. احسان جتلاتے ہیں یا تکلیف پہنچاتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایود احدکم, تم میں سے کوئی کیا یہ چاہتا ہے ان تکون لہ جنۃ من نخیل واعناب, کہ اس کے پاس باغ ہو کھجور کا, انگور کا, اور تجری من تحتها الانہار, جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہو. دیکھیے بار بار اللہ تعالیٰ نہر کا تو تذکرہ کرتا ہے, جنت, اس کے نیچے سے نہر. چونکہ عام طور پر فارم پر جاتے تو وہاں پر نہر ہوتی ہے جس میں سوئمنگ پول کے بغیر تو فارم بک نہیں کرواتے. یہ تو کیسے ہوگا, سوئمنگ پول تو ہے نہیں. اسی طرح نہرو برج پر, ایلس برج پر نیچے تحتها الانہار, نیچے سے نیچے نہر پانی ہوتا ہے. اس جگہ جانا آدمی پسند کرتا ہے کہ اچھی ٹھنڈی ہوا آتی ہے گرمی کے موسم میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من تحتها الانہار, اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی نا, گویا اچھا قسم کا باغ ہے اس کے پاس. لہو فیہا من کل الثمرات, اور اس میں ہر قسم کے پھل, اس باغ ہے نا ایسا عالی شان قسم کا باغ, ہر قسم کے پھل اس کے پاس موجود ہیں. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ, اور اب وہ باغ کا مالک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا, بڑھاپے کی عمر کو پہنچا. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ, اور اس کے بچے بھی ہیں, اولاد بھی ہیں, لیکن اولاد کمزور ہے. گویا ایک تو دیکھیے ایک باغ کا مالک, بہت بڑی پراپرٹی کا مالک, ساری قسم کے پھل وغیرہ سب ہیں, اور یہ جو باغ کا مالک ہے اس کا گزران اسی باغ پر ہو, اسی باغ پر, اور مزید یہ بوڑھا ہو گیا. اب بڑھاپے کی حالت میں تو اس کی زیادہ سخت ضرورت رہے گی, بڑھاپے کی حالت میں کچھ کر ہی نہیں سکتا, اور اس کی اولاد کچھ کماتی بھی نہیں ہے, اولاد کمزور ہے. اس اولاد کا بوجھ بھی اس باپ پر ہے. گویا اس پورے گھر کا گزران اسی باپ پر ہے, اور اب یہ بوڑھا بھی ہو چکا, اولاد ہے وہ بھی کمزور ہے, اس کا بوجھ بھی اس پر ہے. اب کیا ہوا, فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ, کہ یہ اس باغ میں بگولے, یہ جو باغ ہے باغ بگولے کی لپیٹ میں آ گیا جس میں آگ تھی. گویا کہ آگ پورا جل گیا. فاحترقت, اور وہ پورا باغیچہ باغ جو ہرا بھرا تھا, پھل وغیرہ سب پورا باغ خاکستر ہو گیا. اب یہ جو باغ کا مالک ہے جس کا گزران اسی باغ پر تھا, بیوی بچوں پورے گھر کا گزران اس پر تھا, اس پر کیا گزرے گی, جبکہ اسے اس وقت بڑھاپے میں تو سخت ضرورت ہے, کچھ کر بھی نہیں سکتا, اولاد بھی کمزور ہے, کچھ نہیں کر سکتا. ایسے موقع پر اگر اس کا باغ چھین لیا جائے, اس کا باغ خاکستر ہو جائے, تو یہ کیسا پریشان حال ہوگا. بالکل اسی طرح جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, نیکی کا کام کرتا ہے, اور نیکی کا کام کر کے, چاہے وہ ادنا نیکی کا کام ہو, اور نیکی کا کام کر کے احسان جتلا دے, یا یہ کہ اس نے تکلیف پہنچا دی, یا دوسروں کے لیے, دوسروں کو اچھا لگے اس لیے کے لیے کام کیا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کیا, تو یہ اس امید پر لگائے ہوئے ہوگا کہ یہ میرا جو نیکی کا کام ہے, یہ جو میں نے مال خرچ کیا ہے, یہ مجھے کل قیامت کے دن کام آئے گا, یہ مجھے سرخ روئی کا میرا ذریعہ ہوگا, یہ ذخیرہ آخرت ہوگا. یہ امید لگائے ہوئے جو بیٹھا تھا, اور یہ جو خیال لگائے ہوئے بیٹھا تھا, اس امید پر اس نے یہ جو کام کیا, یہ امید لگائے ہوئے تھا, کل قیامت کے دن جب ایسا شخص آئے گا تو دیکھے گا تو یہ اس کے نامہ اعمال, اس نے تو لوگوں کے لیے کام کیا تھا, تو کوئی اجر و ثواب نہیں پائے گا, یہ اجر و ثواب سے محروم ہوگا, جس طرح کہ اس باغ کا مالک جل جانے کے بعد اس کے پھل سے محروم ہو گیا. بالکل اسی طرح اس ریاکار کا حال ہوگا, احسان جتلانے والے کا حال بھی اسی باغ کے مالک کی طرح ہوگا. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ جو کام بھی کرے ادنا سے ادنا, اعلیٰ سے اعلیٰ,
ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرے. اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرے گا تو اس کا حال بھی اس باغ کے مالک کی طرح ہوگا کہ وہاں جب ضرورت ہوگی, ضرورت پڑے گی, تو اس ضرورت کے موقع پر اس کے پاس بالکل اس کے پاس نام اعمال میں کوئی چیز نہیں ہوگی, کیونکہ اس نے تو یہ سب اس کے اعمال تو اکارت ہو گئے, اس کے اعمال تو باطل ہو گئے ان چیزوں کے نتیجے میں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو, نشانیوں کو, احکام کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. دیکھیے کتنی مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے بات کو واضح فرمایا, مثال 3 مثال دے کر بات کو واضح فرمایا. لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ, تاکہ تم غور و فکر کرو, تاکہ تم حق کو باطل کو پہچانو اور حق اور باطل کو پہچان کر اسی پر چلو, تاکہ تمہیں کل قیامت کے دن پریشانی نہ ہو. اگلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے انفاق کے متعلق کچھ باتیں ذکر کی ہیں اور کچھ شرطوں کو بھی بیان کیا ہے. یہاں پر 3 شرطیں بیان کی ہیں, آگے 4تھی شرط بھی بیان کی ہے, انشاءاللہ اسے آئندہ بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ ہم گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک گناہوں کی گندگیوں میں ملوث ہیں. اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ ہماری راتیں کیسی گزر رہی ہے, ہمارے دن کیسے گزر رہے ہیں, ہم کتنے بڑے نافرمان ہیں. اے اللہ یقیناً ہماری نافرمانیوں اور ہماری معصیت اور اے اللہ ہماری نافرمانیوں اور ہماری معصیت ہی کے نتیجے میں اے اللہ ہم رسوا ہو رہے ہیں, ہم ذلیل ہو رہے ہیں. اے اللہ زندگیاں تنگ ہو رہی ہے. اے اللہ ظالم بادشاہ مسلط کیے جا رہے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے. اے اللہ ہمیں اے اللہ اپنا فرما بردار بنا دے. اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے. اے اللہ رضامندی والی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. تیری مرضیات پر چلا کر نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ یقیناً ہماری جلوت اور ہماری خلوت الگ الگ ہوتی ہے. ہم جب تنہا ہوتے ہیں تو ہماری تنہائی میں ہمارے گناہ سے تو واقف ہے کہ ہم اے اللہ تنہائی میں خوب گناہ کرتے ہیں, اور ہماری جلوت اے اللہ جب ہم لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو ہم اے اللہ گناہ سے بچنے کی فکر کرتے ہیں. لیکن اے اللہ جب تنہا ہوتے ہیں تو ہم یہ خیال نہیں کرتے کہ اے اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے, تیری نہ سونے والی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے. اے اللہ یقیناً تو ہر جگہ ہے, ہر جگہ موجود ہے. اے اللہ ہماری جلوت اور ہماری خلوت کو بھی اچھا فرما. اے اللہ ہماری خلوت کو بھی اے اللہ جلوت سے بہتر فرما. اے اللہ تنہائی کو بھی اللہ اچھا بنا. اے اللہ لوگوں کے سامنے ہو اے اللہ اس وقت بھی ہمیں اچھا بنا. اے اللہ ہمیں اے اللہ تیری فرما برداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. حضرت نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. آپ کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب میں پیوستہ فرما دے. اے اللہ ہمارے قلوب میں پیوستہ فرما دے. اے اللہ یہ یقین ہمارے قلوب میں اور امت محمدیہ کے دلوں میں پیدا فرما دے کہ نبی کے طریقے پر چلنے میں ہی میں 100% کامیابی ہے, اور اس غیروں کے طریقوں پر چلنے میں 100% ناکامی ہے. اے اللہ یہ یقین ہمارے قلوب میں ڈال دے. اے اللہ پوری امت محمدیہ کے قلوب میں یہ یقین ڈال دے کہ اسی طریقے میں کامیابی ہے اور غیروں کے طریقوں میں ناکامی ہے, 100% ناکامی ہے. اے اللہ ہمارے قلوب کو اے اللہ مجلہ اور مزکہ اور مصفہ فرما دے. اے اللہ جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما. اے اللہ مختلف ممالک میں مسلمان پریشان ہیں, ملک شام میں, مصر میں, اے اللہ فلسطین میں, اے اللہ جگہ جگہ مسلمان پریشانیوں کا شکار ہے. اے اللہ ہم تو اے اللہ یہاں عافیت سے ہیں. اے اللہ تیرا شکر ہے. اے اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اے اللہ ان کے لیے, اے اللہ صرف دعا ہی کر سکتے ہیں. اے اللہ ابھی فی الحال اتراکھنڈ کا بھی مسئلہ ہے. اے اللہ وہاں کے مسلمانوں کے گھروں کا مسئلہ ہے. اے اللہ ان کے گھروں کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کے گھروں کی حفاظت فرما. اے اللہ اس میں بوڑھے بھی ہیں, اے اللہ اس میں بچے بھی ہیں, اے اللہ اس میں اپاہج بھی ہیں, معذور بھی ہیں. اے اللہ یقیناً کوئی سہارا نہیں ہے. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے.
اے اللہ ہم بے سہارا ہیں، ہم کمزور ہیں، اے اللہ تو نے خود فرمایا ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا، اے اللہ تو ایمان والوں کا کارساز ہے، تو ایمان والوں کا مولا ہے، تو ایمان والوں کی حاجت کو پورا کرنے والا ہے، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، تکلیفوں کو ختم کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو ہی پالنہار ہے، اے اللہ تو نے ہی اب تک جلائے رکھا، اے اللہ تو نے ہی اب تک ہم پر انعام کا سلسلہ جاری رکھا۔ اے اللہ کوئی پرسان حال نہیں ہے، اے اللہ کوئی پرسان حال نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، اے اللہ تو سہارا بن جا، اے اللہ تو سہارا بن جا۔ اے اللہ تیرے ہی فیصلے چلتے ہیں، دنیا والوں کے فیصلے نہیں چلا کرتے، اے اللہ تیرے ہی فیصلے چلتے ہیں، اے اللہ تیرا ہی قلم چلتا ہے، اے اللہ تیرے ہی ارادے چلتے ہیں، تیری مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تیرے ارادے کے بغیر درخت کا پتا تک نہیں ہل سکتا۔ اے اللہ دنیا کی کوئی چیز تیرے ارادے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی۔ اے اللہ کوئی زندہ رہے تو اے اللہ زندگی اور موت یہ سب تیرے قبضے میں ہیں، اے اللہ سب تیرے اختیار میں ہیں، ہر چیز تیرے اختیار میں ہے۔ اے اللہ ان کے گھروں کی حفاظت فرما لے، اے اللہ ان کے گھروں کی حفاظت فرما لے، اے اللہ فیصلے کو اے اللہ الٹ دے، اے اللہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اے اللہ اس فیصلے کو انہیں پر الٹ دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے تمام مسلمانوں کے گھروں کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کے گھروں کی حفاظت فرما، اے اللہ ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ایمان کی حفاظت فرما، فتنوں سے ہماری پوری حفاظت فرما، فتنوں سے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ یہاں موجود تیرے بندوں میں سے جس کی جو نیک اور جائز تمنائیں ہیں مرادیں ہیں اے اللہ ان کی تمنا اور مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔